Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. اور نکاح کی ترغیب کیوں ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس لیے کہ زنا سے بچیں لوگ. نا 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 زنا سے بچانے کے لیے نکاح کیوں پروموٹ نہیں کیا شریعت نے؟ سمجھتے ہو؟ وہ تو ایک اس کا ضمنی فائدہ ہے. اصل جو نکاح کی ترغیب ہے حدیث میں آتا ہے, یہ حدیث میں ہی بیان کی ہے کہ نکاح اولاد کی کثرت کا سبب ہے, گروتھ ریشو غیر معمولی بڑھانا ہے, یہ بنیادی مقصد ہے. کیوں؟ اس کی بھی دلیل حدیث میں اور قرآن میں موجود ہے. میں صرف ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب سفر میں ہوتے تھے, کئی مہینے بیویوں سے دور رہنا پڑتا تھا, تو بیویوں کی جدائی ہم پہ بہت شاق گزرتی تھی, ان سے علیحدگی, ہمیں برائی اور زنا کا خطرہ ہو گیا تھا. تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ آپ ہمیں اجازت دیں, ہم اپنے آپ کو خصی کر دیں, یعنی مردانہ قوت کیا کر دیں, ختم. آپ نے فرمایا نا 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 تزوجوا فإنی مکاثر بکم الامم. آپ نے فرمایا نا 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 نکاح کرو, میں تمہاری کثرت پہ قیامت کے دن فخر کروں گا. اگر تم اپنی اس قوت کو ختم کر دو گے زنا سے تو بچ جاؤ گے, لیکن جو میں کثرت چاہتا ہوں امت کی, وہ کثرت کیا ہوگی, ختم. تو یہ فیملی پلاننگ اور یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے, بکواس ہے, یہ نیچر کی بغاوت ہے. جتنے بھی دلائل دیے جائیں نا, نہ یہ گراؤنڈ ریئل. آپ کو پتہ ہے میرا ایک بیان ہے, میں نے حوالوں کے ساتھ اس میں بتایا کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ پوری دنیا میں بچوں کا گروتھ ریشو بہت خطرناک حد تک گر گیا ہے. یہ ہمیں صرف ٹوپیاں پہنائی جاتی ہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے اور یہ وہ روکو اس کو, بے لگام ہو گئی ہے. اصل میں رپورٹ ایسی ہے نہیں. اصل میں جو اقوام متحدہ کی یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے, دنیا کا گروتھ ریشو خطرناک حد تک گر گیا ہے, کیونکہ ترقی کے لیے ایک خاص حد تک گروتھ ریشو چاہیے. وہ گروتھ ریشو ابھی دنیا میں رہا نہیں ہے, اس کے نقصانات ہوں گے, لیکن ہمیں کم کرنے کا اس لیے کہتے ہیں کہ خود بڑھ نہیں رہے. تو کہتے ہیں ہم بھی نہیں بڑھ رہے, تو یہ بڑھیں گے تو یہ چھا جائیں گے, تو ان کو کم کرو. آج ایک ہمارے پٹھان دوست ملنے کے لیے آئے, انہوں نے ایک بات کہی, شاید ابھی بیان میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں. تو کون تھا یار, انہوں نے بتایا کہ جرمنی میں کون تھا, بھی کوئی مشہور آدمی تھے, وہ ذہن سے نکل گیا بالکل. انہوں نے بتایا کہ جرمنی میں جو پشتو بولنے والے لوگ ہیں نا, ان کا گروتھ ریشو بڑھ رہا ہے, کیونکہ ظاہر شاہ جو ہاں ایک مفتی صاحب ہیں یہاں پہاڑ گنج میں ہوتے ہیں, انہوں نے بتایا مجھے یہ واقعہ. وہ اصل افغانی ہی ہیں, تو پھر باپ دادا یہاں آ گئے تھے. کہ ظاہر شاہ کا جو دور حکومت تھا نا افغانستان میں, تو ظاہر شاہ نے اس وقت جرمن کے جو رائل فیملی کے لوگ تھے ان کو پناہ دی تھی. جرمنی کو شکست ہوئی تھی, ہٹلر کو پتہ ہے نا آپ کو, ہٹلر تو خیر بہت پرانا ہو گیا. تو وہ جرمن کے جو وہ تھے رائل فیملی کے لوگ تھے, کسی جنگ میں شکست ہوئی تھی تو ان کو بڑی تعداد میں اس نے یہاں پناہ دی تھی. تو جب جرمنی آزاد ہوا وہ لوگ دوبارہ گئے تو انہی کی حکومتیں قائم ہوئیں. تو انہوں نے افغانوں کو, اب جرمنی بڑا پروٹوکول دیتا ہے, تو بہت سارے افغانوں کو نیشنلٹی دی انہوں نے. تو افغانستان سے بہت افغانی گئے وہاں پہ. اب اس کا کیا ہوا ہے کہ افغانی تو بہرحال مسلمان ہیں نا, وہ تو نکاح کو بھی مانتے ہیں, اولاد کی باعث نعمت سمجھتے ہیں. اس کا فائدہ اسلام کو کیا ہوا کہ جرمنوں کے ہاں تو بچے ہو نہیں رہے, اور ان کو اتنی خطرناک حد تک جرمنی میں گروتھ ریشو گر گیا کہ وہاں کی گورنمنٹ کو فکر لگ گئی ہے. تو مجبور ہے گورنمنٹ کہ بھائی چلو کوئی بھی نیشنل ہو, چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو, گروتھ ریشو بڑھاؤ. اب وہ تو اپنے کنٹری کی وجہ سے مجبور ہیں نیشن کو باقی رکھنے کے لیے. اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ مسلمان. ان کی کیونکہ مذہب کی تعلیمات ہیں, تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو محبت بھی کرے اور کثرت سے اولاد بھی دے. محبت کا ذکر اس لیے کیا کہ جو محبت نہیں کرتی وہ اولاد بھی, ارے بولو نا, اس کو اولاد بھی نہیں زیادہ چاہیے ہوتی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے, لیکن اولاد جس کو چاہیے اس کا مطلب وہ رہنے کے لیے آئی ہے. دیکھو اکثر لوگ دوسری شادی کرتے ہیں اور خواتین کہتی ہیں, ہم سے کہتے ہیں کہ ہمیں اولاد نہیں چاہیے, ہمارا ہونے والا میاں کہہ رہا ہے. میں کہتا ہوں اس آدمی سے شادی مت کرو, کسی بھی وقت تمہیں فارغ کر سکتا ہے. خاندانی آدمی دوسری شادی کرے گا, بچے چاہیے اس کو گھر بنانا ہے, عیاشی تھوڑی کرنی ہے. تو میرے لیے جب بھی کوئی ایسا رشتہ آیا نا, کوئی لڑکی بانجھ ہے, میں نے نہیں کی شادی, حالانکہ بڑی اچھی خاندان کی لڑکیاں بھی تھیں, خوبصورت بھی تھیں. وہ کہتی ہیں بھائی آپ کے تو بچے ہیں, آپ کو کیا ضرورت. میں کہتا ہوں بھائی آپ کوئی اور کر لے گا آپ سے,
کیونکہ گھر میں تو گھر تو کہتے ہی اس کو ہیں جس میں بچے ہوں. وہ گھر تو یار بیوی تو کا رشتہ تو دوسرے درجے میں چلا جاتا ہے, اصل کیا بن جاتی ہے؟ اولاد. ابھی میرے بچے ٹہل رہے تھے نا یہاں پہ, تو مجھے تو بڑا سکون ملتا ہے یار, بچے ملتے ہیں. ابھی یہ نانی کے جانا ہے, گاڑی کی چابی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, نانی کے یہاں, نانی نے دعوت کی ہے ٹھیک ہے نا, عید کی دعوت ہے تو مجھے بھی جانا ہے. بچے اثر سے تیار ہو کے کلا بازیاں کھا رہے ہیں, نانی کے جائیں گے, نانی کے جائیں گے. یہی تو لائف ہے یار, اسی میں تو مزہ ہے. بچے ہی نہ ہو کیا زندگی ہے. تو وہ نانی کے جانے کے شور مچایا ہوا ہے انہوں نے, اور نانی کے بھی مزے ہیں. کیا خیال ہے, میرے نواسے آ رہے ہیں بھائی, تو فائدہ ہی فائدہ ہے. پتہ نہیں کس نے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا دی ہیں. تو وہ جرمنی میں الحمدللہ وہ افغانوں کا ریشو بڑھ رہا ہے, تو اسلام پھیل رہا ہے, اس سے فائدہ ہو رہا ہے, پائدہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا. افغانی لوگ فائدے کو کیا بولتے ہیں؟ پائدہ. تو پائدہ بہت ہو رہا ہے اس سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں نکاح کی مختلف عنوانات سے ترغیب دی ہے. تو نکاح کا بنیادی مقصد زنا سے بچنا نہیں ہے. اگر زنا سے بچنا مقصد ہوتا تو بہت سے صحابہ کو زنا کا کوئی خطرہ نہیں تھا. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.